آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال، اس حوالے سے ہم نے آپ کو آج زحمت دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی اندوناک اور دلخراش واقعہ ہے۔ پوری قوم کا شرم سے سر جھک گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب ماضی میں ہمارے دور میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ہم نے نہ صرف اس واقعہ کے اوپر بلکہ ماضی قریب میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے کبھی ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قرار کی سزا دی جائے گی۔ جارج جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ the lesson of the history is that you don't learn any lesson from history۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا یہی حال ہے جو ہیگل نے کہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جو فاش غلطیاں کرتی ہیں، بلنڈرز کرتی ہیں، تو وہ اپنی آزادی وہ گوا بیٹھتی ہیں، اور معاشی طور پر جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ماضی بعید اور قریب کی میں 2 مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ جب وہاں پر معاشی تباہی ہوئی اور ان کا پولیٹیکل نظام وہ خراب ہوا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جن کا راج مشرق وسطیٰ میں تھا، یورپ میں تھا، وہ ہر چیز گوا بیٹھے۔ اور قریب میں آپ دیکھیں کہ سوویت یونین ایک امریکہ کے بعد دوسری مائٹی ملٹری پاور تھی، اور وہ ایٹمی طاقت بھی تھی اور ہے، اور ان کی ملٹری مشین امریکہ کے بعد سیکنڈ ٹو نن تھی، لیکن وہ بھی وہاں پر جو معاشی بوجھ آیا، معاشی تباہی آئی، تو ان کی دفاعی قوت نہیں بچا سکی سوویت یونین کو، اور یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا اور آج رشیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے، اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ معاشی تباہی اگر ہم نے جو اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر بڑا موزوں ہے اس موقع کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو۔ دیکھیے آج 3 چیزیں
آج پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں. انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری. کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی. کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے. اور پوری دنیا میں مہنگائی، یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے. یعنی تیسرا ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن. آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر ابھی میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں. اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں نے پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدا را آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں. آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی، دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ لیں گی. ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا. لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منترا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی. جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے. اور مہنگائی، انفلیشن، وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن. یہ فیکٹس ہیں، انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں یہ الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے. قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے آئی ایم ایف سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے. اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں. اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے آئی ایم ایف کہ وہ قریب نہیں پھٹکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں. قومی اجتماعی صلاحیت اور
اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر. لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا. یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں, ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں, اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اف یو کم ٹو میک اے کمپیریزن, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی 5.8% آپ کی جی ڈی پی تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی, جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں, I don't go into that کہ یہ فج فگر سے نہیں, مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں, اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. It pricks your heart, goes through your heart, کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے, انہوں نے تباہ کر دیا ملک, یہ IMF گئے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time, اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن جو امپورٹنٹ, جو کرٹیکل پوائنٹس, میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ عمران خان نے کہا تھا, اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے, واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا, کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے, یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے, کلیکٹیو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی, یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے, ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی, ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی, بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے, جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے, موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز, وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں, یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن, ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے, جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے کے پی کے میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا, میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے, وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا, پھر کیا بات بنتی. اورنج لائن دیکھیں, پولوشن فری ہے, اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں, اس کو آپ دیکھیں.
تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا. اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموک شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا, 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی. ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونس. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی مثال دی اس طرح. شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ادھر سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر بزنس کمیونٹی نے بھی اظہار افسوس کیا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے باہر پرانتھا کمارا کی یاد میں شمع روشن کی گئیں. سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کی طرف سے پرانتھا کمارا کی تصویر پر پھول بھی نچھاور کیے گئے ہیں. سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر بزنس کمیونٹی نے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے باہر پرانتھا کمارا کی یاد میں شمع روشن کی گئیں اور پرانتھا کمارا کی تصویر پر پھول بھی نچھاور کیے گئے ہیں. صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں پی ڈی ایم لانگ مارچ پر غور کر رہی ہے اور مارچ کا فیصلہ 6 دسمبر کو ہوگا. شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف بھرپور مارچ کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ پر غور کر رہی ہے اور لانگ مارچ کا فیصلہ 6 دسمبر کو کیا جائے گا. مزید انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت شاہد خاقان عباسی کریں گے. پی ڈی ایم اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا 24 نیوز کو موصول ہو گیا ہے جس کے مطابق پی ڈی ایم استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اب حکومت کے خلاف تحریک بغیر استعفوں کے شروع کی جائے گی. ایک نکاتی ایجنڈا اجلاس کا جاری کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے جبکہ اجلاس کی صدارت شاہد خاقان عباسی کریں گے. پی ڈی ایم اجلاس کا یک نکاتی ایجنڈا 24 نیوز کو موصول ہو گیا ہے جس کے مطابق پی ڈی ایم استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے.